دنیا میں ہمیشہ سے حکومت کرنے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ کچھ ایسے تھے جو بادشاہ بنے، تخت پر بیٹھے، کچھ نے وردی پہنی اور فوج کے ذریعے طاقت حاصل کی، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے خود چن کر اقتدار دیا ووٹ دے کر۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ آپ خبروں میں دیکھتے ہیں، نہ کسی تقریر میں سنتے ہیں، نہ ہی وہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پھر بھی وہی لوگ دنیا کے بڑے فیصلے کرتے ہیں، جنگ ہو یا صلح، مہنگائی ہو یا غربت، معیشت سنبھالنی ہو یا بگاڑنی ہو، یہ سب کچھ ان کی مرضی اور اشارے سے ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ آخر اتنی طاقت، اتنا اثر انہیں ملا کہاں ہے، اور کیوں ہم سب ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے عام آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ خفیہ طاقت کے مراکز ہیں ایسے خاندان، ادارے اور شخصیات جو نہ تو حکومت میں ہوتے ہیں، نہ الیکشن لڑتے ہیں، نہ عوام سے خطاب کرتے ہیں، مگر پھر بھی دنیا کے بڑے فیصلے ان کی میز پر ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے روتھسچائلڈ خاندان۔ دنیا کی مالی تاریخ کا سب سے پرانا اور سب سے با اثر نام، انہیں بینکنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یورپ کی بڑی بڑی جنگوں کو مالی مدد دی، بادشاہوں اور حکومتوں کو قرضے دیے، اور ایسا عالمی بینکنگ سسٹم بنایا جو آج بھی چل رہا ہے۔ روتھسچائلڈ خاندان کے پاس صرف دولت نہیں تھی، بلکہ وہ سب کچھ تھا جو دولت سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ معلومات، دنیا کے حالات کی سب سے پہلی خبر ان کے پاس پہنچتی تھی۔ اثر، طاقتور حکومتیں ان کے مشورے کے بغیر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتیں۔ اور نیٹ ورک، دنیا کے ہر اہم ملک میں ان کے اپنے لوگ، اپنے بینک اور اپنے نمائندے موجود تھے۔ یہ وہ خاندان تھا جو کبھی سامنے نہیں آیا، مگر پردے کے پیچھے رہ کر پوری دنیا کے حالات کو اپنی مرضی سے موڑتا تھا۔ جان ڈی راک فیلر، یہ وہ نام ہے جسے اکثر لوگ امریکہ کی صنعت کا باپ کہتے ہیں۔ اس شخص نے اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کی بنیاد رکھ کر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں تیل کے کاروبار کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ راک فیلر کی کمپنی نے ایک وقت میں امریکہ کے تیل کی 90% پیداوار پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، یعنی توانائی، معیشت اور سیاست تینوں پر ان کا اثر تھا۔ مگر اصل طاقت صرف دولت میں نہیں تھی۔ راک فیلر نے اپنی دولت کو استعمال کیا امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹیز، ہاسپٹل، ریسرچ سینٹرز اور تھنک ٹینکس بنانے میں۔ یہ ادارے نہ صرف تعلیم اور تحقیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ حکومتی پالیسیز، صحت کے نظام اور عالمی تعلقات میں بھی اثر انداز ہوتے رہے۔ یعنی راک فیلر خاندان نے صرف بزنس نہیں کیا بلکہ اپنے اثر و رسوخ کو نسل در نسل پھیلایا۔ ایسا اثر جو صرف پیسے سے نہیں، ویژن، نیٹ ورک اور سمارٹ حکمت عملی سے ممکن ہوا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ان اداروں کی جنہیں عام طور پر خفیہ ادارے کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام صرف سیکیورٹی، جاسوسی یا معلومات اکٹھا کرنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے۔ CIA، موساد، M16، یہ ادارے صرف خفیہ آپریشن نہیں کرتے بلکہ ان کا اصل ہدف عالمی طاقت کا توازن قابو میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے کئی ملکوں میں حکومتیں گرائیں، بغاوتیں کروائیں اور ایسی جنگیں شروع کی جو دنیا کو دہلا گئیں۔ ایران میں 1953 کا انقلاب ہو یا افغانستان میں مجاہدین کی حمایت، ان اداروں کا کردار ہر اہم واقعے کے پیچھے پایا گیا ہے۔ ایک خفیہ میٹنگ، ایک دستخط شدہ فائل یا ایک ایجنٹ کی رپورٹ اور کسی بھی ملک کی حکومت بدل جاتی ہے، کسی قوم کی تقدیر نیا موڑ لے لیتی ہے۔ یہ ادارے نہ تو ووٹ سے آتے ہیں، نہ ہی خبروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان کا اثر پوری دنیا کی پالیسیز اور مستقبل پر چھایا رہتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، ٹیکنالوجی ہو یا عالمی سیاست، اس کے پیچھے اکثر ایسے لوگ یا ادارے ہوتے ہیں جو نہ تو سامنے آتے ہیں، نہ ہی خبروں میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر پردے کے پیچھے رہ کر فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی وہ کسی عالمی فورم میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی خفیہ کانفرنس میں جہاں عام لوگ نہ جا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ وہیں طے ہوتا ہے کہ تیل کی قیمت کتنی ہوگی، دنیا کو اگلے 10 سال میں کس ٹیکنالوجی میں چلانا ہے، اور کون سا ملک ترقی کرے گا اور کون پیچھے رہ جائے گا۔ یہ وہ طاقت ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر سب کچھ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم واقعی ایک آزاد دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہم خود فیصلے کرتے ہیں، اپنے لیڈر چنتے ہیں اور اپنی منزل طے کرتے ہیں؟
یا پھر ہم سب دراصل ایک ایسی بس میں سوار ہیں جس کا ڈرائیور ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری سیاست، ہماری معیشت اور حتیٰ کہ ہمارا میڈیا بھی ان طاقتور لوگوں کے اشارے پر چلتا ہے۔ وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کیا سنیں، کیا دیکھیں اور کس پر یقین کریں، اور ہم بس خاموش تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، بغیر یہ جانے کہ اصل میں کھیل کون کھیل رہا ہے۔ لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جانیں، سوچیں اور سوال کریں، کیونکہ جو طاقتیں چھپی ہوئی ہیں ان کا سامنے آنا ہی اصل انقلاب ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سازشی تھیوریز ہیں یا حقیقت جو ہمیں کبھی نہ بتائے گی؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دنیا کی سب سے طاقتور کہانیاں ہمیشہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہیں۔